طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جہاں ہمارے شیخ نثار صاحب نے بات چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں. دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے. کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس پہ کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی نہ آئی ہو. کسی کافر کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے دنیا میں زندگی گزاری اور اس پہ کوئی مصیبت نہیں آئی. اللہ کو ماننے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا. مصیبت اور پریشانی میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی دوست احباب محلے دار کام آ جاتے ہیں. لیکن بسا اوقات بندوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر انسان کو رب کی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دی جائے. الدعاء هو العبادہ. غیبی مدد کے لیے آواز دینا یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی پیغمبر بھی نہیں بچا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس کو غیبی مدد کی ضرورت پیش نہ آئی ہو. ہر پیغمبر نے بھی غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دی ہے. کوئی بھی نئی مصیبت نہیں جو مجھ اور آپ کو آج آئی ہو، نہیں. ہر قسم کی مصیبت کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے اور قرآن پاک میں اس مصیبت کا ذکر کیا ہے اللہ نے، اور ہر پیغمبر نے اس مصیبت کا حل اللہ سے مانگا ہے. آپ غور کریں، ایک مصیبت ہے، لو جی میرے سارے دشمن ہیں، اپنے بھی خلاف ہو گئے، محلے دار بھی سارے دشمن ہو گئے. دیکھ یہ کوئی نئی مصیبت نہیں. ہم سے پہلے ایک اللہ کے پیغمبر گزر چکے ہیں جن پہ یہ مصیبت آئی ہے کہ سارا علاقہ دشمن ہے. سارا علاقہ کیا سگا باپ بھی کہتا ہے آگ لگا تو اس کو، یہ میرے پتوں کا گستاخ میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گئے. ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے پوری بادشاہی اکٹھی ہو گئی ہے، سارے خاندان کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. ایک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے بہت بڑی انہوں نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں. قرآن پاک پڑھیے، ان سے پہلے 4 پیغمبر گزر چکے ہیں، چاروں کی قبریں بن چکی ہیں. آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں، ان کی قبر بن چکی ہے. نوح علیہ السلام گزر چکے، ان کی قبر بن چکی ہے. ہود علیہ السلام گزر چکے، ان کی قبر بن چکی ہے. صالح علیہ السلام گزر چکے، ان کی قبر بن چکی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے نہ بابا آدم کو آواز دی یا آدم مدد، وہ آدم میری مدد کے لیے پہنچو، نہ نوح کو آواز دی، نہ ہود کو آواز دی، نہ صالح کو آواز دی. جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو نہیں پکارا جاتا، اس کو آواز دی جاتی ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو کس کیوں دی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. وہ میرے اللہ، ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، تو برادری کا جھگڑا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے. اے اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہو جا. پھر اللہ نے مدد کی، کمال کر دی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وہ آگ تیرا کام جلانا ہم نے رکھا ہے. دیکھ میرا خلیل آ رہا ہے، تو جلدی بھی رہے اور میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ایک ایک آپ پیغمبر کی داستان پڑھ لے. ایک آج کل مصیبت ہے جی، اولاد کی بڑی پریشانی ہے، اولاد کی بڑی مصیبت بن گئی ہے. بیٹا پریشانی دیتا ہے، اولاد کی مصیبت یہ کوئی نئی مصیبت نہیں. ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. آگے ان کا بیٹا ہے یعقوب علیہ السلام، ان پہ اولاد کی پریشانی کتنی بڑی آئی. ذرا غور تو کیجیے. بیٹوں نے آگے بتایا بابا تیرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے. اللہ کرے سب کے بیٹوں کی اللہ حفاظت فرمائے.
کہتے ہیں نا جس کو ہاتھ سے دفن کر دے اس کی آس امید تو ختم ہو ہی جاتی ہے، لیکن کسی کا بیٹا اللہ نہ کرے گم ہو جائے تو یہ صدمہ تو ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ اب اتنی بڑی مصیبت آئی، کیا یعقوب علیہ السلام نے باپ کی قبر کا رخ کیے، دادا کی قبر کا رخ کیے، وہ اسحاق میری مدد کے لیے پہنچو، وہ اسماعیل میری مدد کے لیے پہنچو؟ نہیں، پڑھیے آپ کا قرآن سورہ یوسف ہے، یعقوب علیہ السلام کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، کیا بولا؟ واللہ المستعان۔ مصیبت بہت بڑی آ گئی ہے، اس مصیبت میں میرا مددگار میرا اللہ ہی ہے۔ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ میرا بیٹا واپس کر دے، مانگتے رہے، روتے رہے، تو 1-2 سال کے بعد راستے بدل لیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کتنی دیر روئے؟ 35-40 سال گزر گئے، اور روتے روتے قرآن کہتا ہے وَبِيَسَّتَيْنَا، آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن انہوں نے رب کا در نہیں چھوڑا۔ جانتے تھے اس بڑے کے در سے ہی خیر ملتی ہے، اس در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن دیر نہیں ہوتی۔ اللہ سے مانگتے رہے، وہ شہنشاہ ہے، جب آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ بیٹا یوسف کیا ملنا تھا، بیٹوں نے آگے بتایا بابا تیرے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ جیل میں بند ہو گئے۔ اب دیکھ ذرا تصور کر، وہ تو پہلے بیٹے کو نہ بلا سکے، کسی کا بیٹا جیل میں چلا جائے اس کے گھر میں کہاں سے کھانا اچھا لگتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام پہ پھر مصیبت آئی ہے، اور اب بھی انہوں نے باپ دادا کی قبر کا رخ نہیں کیا بلکہ رو پڑے اور کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یہ قرآن پاک ہے، سورہ یوسف، کبھی اس انداز سے بھی پڑھیے۔ انہوں نے گزرے ہوئے پیغمبر کو نہیں آواز دی یا آدم مدد یا اسماعیل مدد یا اسحاق مدد، نہیں، روتے ہوئے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے میرے اللہ، میں تو اپنے یوسف کو نہ بلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بھی لے لی ہے۔ اے اللہ، مصیبت پہ مصیبت آ گئی ہے، لیکن پھر بھی ساری شکایتیں میں تیرے آگے رکھتا ہوں۔ انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ قربان جائیں، پھر اللہ پاک کا انہوں نے در نہیں چھوڑا۔ واقعہ نہیں، کبھی آزمائش میں دیر ہو سکتی ہے لیکن دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے آنکھیں بھی واپس کر دی، دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے، اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی۔ اور کون سی مصیبت ہے؟ ایک جیل کی بڑی مصیبت ہوتی ہے، لوگ جیل میں چلے گئے، کہتے ہیں میرا سب کچھ بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ، میرا جتنا جناب بکتی ہے بیچ دو، مجھے باہر لے کے آؤ۔ ایک پیغمبر ہے، اس کو بھی اللہ نے کیسی جیل دی ہے۔ یونس علیہ السلام بس اجازت لینا بھولے تھے، کیونکہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا ایک نے بھی نہیں مانا، چلو دین کا کام نہیں کرنا ہے نا، کسی اور بستی میں چلتے ہیں، ادھر سے نکلے، اجازت نہیں لی، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی ہے۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ نے کشتی کو چلانا شروع کیا۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی ڈولے کھانے لگی، سواری چلا اٹھی، او اللہ تیری کشتی کو کیا ہے؟ نہ کوئی طوفان ہے نہ کوئی آندھی ہے، بغیر طوفان کے تیری کشتی میں ہچکولے کیوں آ گئے؟ اللہ کھڑا ہو گیا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کہتا ہے پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، ادھر زمین والا کوئی کام نہیں آتا، ادھر آسمان والے کو آواز دو، وہی نجات دینے والا ہے۔ وہ ساری سواریاں اللہ کو آواز دینے لگی، وہ اللہ بچا لے، وہ اللہ بچا لے۔ اللہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا۔ آج مجھے ایسے لگتا ہے جو نجات نہیں نہ مل رہی، ہماری کشتی میں وہ سوار ہو گیا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے، کوئی بھی نہ کھڑا ہوا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ جب کوئی نہ اٹھا، کوڑا ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، لوگوں
میں ہی اپنے رب کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. آپ کس کو سمجھتے ہیں کشتی ڈوبنے اور تارنے والا؟ فلاں نے ڈوب دیا، فلاں نے تار دیا، کون ہے تجھے پوچھنے والا؟ جھوٹی داستان کرتا ہے مولوی، تو اپنا مذہب بنا لیتا ہے. لو جی، بڑھیا نے نا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا، پیر صاحب کو اس پہ نہیں غصہ آیا، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، ساری برات کو ڈبو دیا، 12 سال کے بعد تار دیا تھا. بندہ جھوٹی داستان کرتے ہوئے یہ تو سوچ لیتا ہے نا میں گستاخی کر رہا ہوں یا شان بیان کر رہا ہوں. وہ اللہ کے سچے ولی تو وہ تھے جن کو لوگ پتھر بھی مارتے وہ دعا نہیں دیتے تھے، وہ پتھر کھا کے بھی دعائیں دیا کرتے تھے. وہ کیسے ولی تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے بیڑی دبو دی تھی. پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا جب تک اللہ کنارے نہ لگائے. لوگوں نے دھکا دے دیا اور نکل یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی ہے، اللہ نے مچھلی کو حکم دی ہے دیکھ میرے پیغمبر سے بھول ہوئی ہے، میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے. یونس علیہ السلام گئے سیدھے مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ میں رب کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات. میرا پیغمبر یونس اندھیروں میں گھبرا گیا، رونے لگا، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے، ان کے دوست احباب جاتے، رشتے دار جاتے، ان کو تسلی دیتے. اے اللہ روتے ہوئے اپنے علماء سے پوچھئے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی؟ کتنے پیغمبر گزر چکے، کتنے اولیاء گزر چکے، نہ کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ کسی ولی کو آواز دی، بلکہ کیا بولا؟ تیری گاڑی میں اسٹیکر لگا ہوا ہے، تیرے دفتر میں اسٹیکر ہے، شاید تیرے گھر میں لگا ہوا ہو. یونس علیہ السلام نے باپ دادا کو آواز نہیں دی، بلکہ کیا بولا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، بھول مجھ سے ہوئی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں. ہر ایک نے اللہ کو آواز دی ہے. اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا ہے. سورہ جن میں 29واں پارہ آیت نمبر 20 ہے. اللہ کہتا ہے قل انما ادعو ربی، اے میرے پیغمبر کہہ دو جس طرح سارے پیغمبر غیبی مدد کے لیے رب کو پکارتے رہے، انما ادعو ربی، میں بھی غیبی مدد کے لیے اپنے رب کو آواز دیتا ہوں. ولا اشرک بہ شیئا، اور میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا. غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے. شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. میرے پیغمبر کو بھی جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تو آپ اللہ کو پکارتے تھے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی علی کو، اللہ کو آواز دی. صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، یار تیرے سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار لٹکا کے سوئے ہوئے، دشمن نے دیکھا اکیلے، اس نے تلوار اتار لی، تلوار کے نوک سے میرے محبوب پیغمبر کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے میں ابنوں کا منی الا، اس تلوار کے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے محبوب کے ہاتھ خالی ہے. آپ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ نے کس کا نام لیا؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، میرا اللہ ہی بچانے والا ہے. اللہ کا نام بھی لینا تھا. اس کے جسم پہ کب کب کاری ہوگی، تلوار زمین پہ جگی، آپ نے تلوار کو اٹھایا، بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ روتا ہوا کہتا ہے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائیں. صرف آپ اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے بلکہ آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اس لیے غیبی مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا یہ شرک ہے. اس شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.